کل ہم نے سجدہ سہو کے حوالے سے ایک روایت پڑھی تھی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سہو اور ایک ہے نسیان۔ ان دونوں کے اندر بہت باریک سا فرق ہے جو علماء کلام نے، متکلمین نے، علم کلام کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں انہوں نے ذکر کیا۔ علامہ شامی کے حوالے سے علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ سہو جس کو ہم عام طور پہ نماز میں ہم سمجھتے ہیں سہو غلطی، فرماتے ہیں کہ معلوم سے غفلت اور معمولی توجہ سے ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سہو۔ یعنی انسان کو تھوڑی سی معلوم سے غفلت ہوئی اور پھر کیا ہوا، ذرا سی توجہ کے ساتھ ذہن اس طرف چلا گیا، فرماتے کہ اسے کہتے ہیں سہو۔ اور جو نسیان ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور اس کو دوبارہ جاننے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، وہ انسان کے ذہن سے نکل جانا اور دوبارہ اسے پانے کے لیے کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں نسیان۔ سہو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذرا سی توجہ ہوئی اور آپ کو یاد آ گیا، جبکہ نسیان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا، صحیح بخاری کی 1231 نمبر یہ روایت ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطان بڑی بری طرح سے بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے دور فرار اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ کلمات ایسے وزنی ہیں اس کے لیے کہ وہ ان کلمات کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر پاتا، ان کو سننے کی تاب نہیں رکھتا، فرار اختیار کر لیتا۔ جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں خیال آیا، نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو شیطان پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ انسان کے دل میں وہ باتیں ڈالتا ہے، یاد کر فلاں چیز، یاد کر فلاں چیز، یاد کر فلاں چیز، یاد کر۔ یہاں رک کر ایک حکایت ایک ذکر کی جاتی ہے۔ ایک بڑے مشہور امام گزرے، ان کے پاس ایک سائل آیا اور اس سائل نے آ کر کہا کہ جی میں اپنا کہیں دولت رکھ کر، اپنا خزانہ رکھ کر کہیں بھول چکا ہوں۔ اس زمانے میں زمین کے اندر دفن کیا جاتا تھا خزانہ، یا دیواروں کے اندر کہیں چھپایا جاتا تھا۔ تو امام صاحب نے اسے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنا نفل پڑھو رات، اب جب نفل پڑھنا شروع ہو جاؤ گے تمہیں وہ خزانہ مل جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ 2 رکعت نفل کے لیے کھڑا ہوا، اس کو یاد آ گیا کہ جی فلاں جگہ پر میں نے خزانہ چھپایا تھا، تو وہ 2 مکمل کر کے وہ خزانہ تلاش کر لیا۔ جب وہ امام صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا اگر تو اس میں مزید اضافہ کرتا تو ساری زمین کے خزانے تجھے پتہ چل جاتے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ جاتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ فرمایا جو اس کو یاد نہیں ہوتی وہ بھی اس کو یاد کروا دیتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے رکعت کتنی پڑھی۔ اب جب ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کرے، اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو پھر کیا کرے، وہ آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور پھر اس حوالے سے سنن ابو داؤد کے اندر اور تفصیل جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ کیا ہوگا، شک اگر پڑ جائے گا تو پہلے تو یقین کی بنیاد پر اپنی نماز مکمل کرے، یہ یقین کر کے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو 3 ہی پڑھی ہیں، اگر 4 پڑھی ہیں تو 4 ہی پڑھی ہیں، اور اسی یقین کی بنیاد پر اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اگر اس نے 4 پڑھی ہوئی تھی لیکن اسے شک پڑا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، اب وہ 1 رکعت اور زیادہ اضافہ اس کے ساتھ شامل کرے گا اور آخر میں 2 سجدے کرے گا۔ یا پھر یہ ہوگا کہ اس نے کم پڑھی تھی اور 1 رکعت کا اس نے اضافہ کر لیا، یا اس نے پوری پڑھی تھی تب بھی اس نے 1 رکعت کا اضافہ کر لیا اور آخر میں 2 سجدے کیے۔
اب اگر اس نے 4 رکعت پڑھی تھی اصل میں اور اس نے بھول کی بنیاد پر 1 رکعت کا اضافہ کیا، فرمایا وہ 1 رکعت اور 2 سجدے مل کے 1 نفل ہو جائیں گے اور 4 اس کی مکمل ہو جائیں گی۔ اور اگر اس نے 3 پڑھی تھی تو وہ 1 رکعت اس کی نماز کو مکمل کر دے گی۔ فرمایا یہ جو 2 سجدے وہ کرے گا یہ اس کے شیطان کے لیے ذلت کا، تذلیل کا باعث بن جائیں گے۔ اب وہ تو آیا تھا اس کو نماز میں کہیں اور اس کی توجہ کرنے، لیکن اس نے اس کا مقابلہ ایسے کیا کہ اس نے عبادت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اور پھر اس میں سب سے اہم بات ہمارے لیے کہ ہم نماز میں سلام پھیر کر وہ 2 سجدے کریں گے۔ اس کے لیے جو حدیث اس پر ہم عمل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کی روایت نمبر ہے 401، فرمایا کہ تم میں سے جس کو اپنی نماز میں شک ہو وہ صحیح خیال کی بنیاد پر اپنی نماز مکمل کرے اور پھر سلام پھیر دے اور 2 سجدہ سہو کے کرے۔ پھر اسی طرح سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے 1247، اس میں بھی یہی جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابو داؤد میں 1033، اس میں بھی یہی روایت ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہی روایت ہے کہ سلام پھیرے گا اور سلام کے بعد اب 2 سجدے کرے گا جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن معاملات میں سجدہ سہو کیا وہ کہاں کہاں ذکر ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1225، 2 رکعت نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یعنی قعدہ نہ کیا، کھڑے ہو گئے، اور پھر اس میں آتا ہے کہ پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ذوالیدین کی روایت میں بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، حالانکہ کھڑا ہونا تھا۔ پھر ایک روایت ہے صحیح مسلم کی 574 نمبر، اس میں یہ ہے کہ 3 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ چوتھی روایت صحیح بخاری کے اندر آپ نے 5 رکعت پڑھی، سجدہ سہو کیا۔ اور 5ویں روایت سنن ابو داؤد کے اندر 1024، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی صورت میں سجدہ سہو کیا۔ قرآن ایک جملہ بیان کرتا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا، ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی ایسا معاملہ بھی ہوا تو اللہ نے اسے بھی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ مثلا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں 2 سجدے کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ وہ اس بارے میں یہ خیال نہ کرے بلکہ وہ یہ بھی بات ذہن میں لائے کہ میں نے آج جو عمل کیا یہ بھی نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں قوی فرمائے تاکہ ہم اپنے ہر معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ نبرد آزما رہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ چونکہ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا، لیکن یہاں علماء ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا۔ نیچے تو آپ کی زمین ہے لیکن اوپر کی سمت کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ یا اللہ میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں بائیں، میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، مجھے نور کر دے۔ اب اس میں یہ جو معاملہ ہے اوپر کا، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، اوپر کا ذکر نہیں کیا۔ رحمت الہی اوپر سے نازل ہوگی اور آپ کی 4 سمت سے حفاظت کر لے۔ اللہ تعالی ہماری ہر سمت سے حفاظت فرمائے، ہمیں شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ